ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم انتہائی قیمتی چیز ہے. اس کے بغیر ہم اچھی اور بری چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے. ہم اپنی نفع اور نقصان کو نہیں پہچان سکتے. ہم کو علم کے بغیر خدا کی مرضی اور ناراضگی کا پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت ہی تاکید فرمائی ہے، اور علم حاصل کرنے والے علوم نبوت کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں گویا وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. علم حاصل کرنے والوں کے لیے تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. علم حاصل کرنے والوں کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہاں تک فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو روپے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں مولا کہ وہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی مال و دولت حاصل کر رہے ہیں. اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہوئے. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، علم حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے ربی زدنی علم، کہ اللہ میرے دعا میں اضافہ فرما. حافظ قرآن کی عزت کرو اپنے سینہ میں، حافظ قرآن کی عزت کرو اپنے سینہ میں. یہ دولت نہ ملے گی تمہیں آسمان اور زمینوں میں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نفع عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.